آپ کا روزہ ہو گیا. اس شاعر نے کہا روزہ کیسے عبادت ہے. اس شاعر نے کہا کل میں سوچ نہیں میں احساس نہیں, کل میں سوچ نہیں میں احساس نہیں, اسی پیغام محمد کا تم پاس نہیں. دعائیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ادھر سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا حضرات, اس سے پہلے تعلیمی سفرنامہ کے متعلق ردیف اعلان تاثرات پیش کر رہے تھے. ان کی طرف سے درجہ فراہمی کے موقع استاد جناب مولانا عبدالعالی صاحب کی طرف سے 200 روپے کا انعام آیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہاں اپنا انعام لے جائیں. حاضرین آئیے اب اس کے بعد ایک بہترین اور کافی دلچسپ مکالمہ سماعت کیجیے. میں آواز دے رہا ہوں. محمد سالم بن عبد الرحمان اور ابو عاصم کو. ان کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حمزہ بھائی کہتے آپ نے زحمت اٹھائی. حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے کچھ حوال جاننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حمزہ بھائی آپ پر ایک مقصد تشریف لائے ہیں, پھر تو میں بھی جہاں تک ہو سکے گا بتانے میں دریغ نہ کروں گا. آپ بلا تکلف پوچھے. ظاہر بھائی سب سے پہلے یہ بتائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب کا ماحول کیسا تھا؟ حمزہ بھائی اس وقت پورے عرب میں ہر طرح کی برائی پھیلی ہوئی تھی جس سے انسانیت شرمسار تھی. ظاہر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بھائی عرب کی بات تو چھوڑیے, مکہ مکرمہ کے لوگ اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تقریب و استحضاء اور راجستانی میں پیش رہے. ظاہر بھائی پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن آیا کہ 13 سال مصائب و شدائد مکہ میں گزارنے کے بعد مدینہ ہجرت فرما گئی. ظاہر بھائی کیا تاریخ اور سن بتا سکتے ہیں؟ حمزہ بھائی جی ہاں, 13ویں نبی سن میں ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی. ظاہر بھائی یہ مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حمزہ بھائی مدینہ والوں نے جو جان سے مرحبا کہا اور اسلام کو اور دامن اسلام سے وابستہ ہو کر اسلام کو پورے عالم میں پھیلا دیا. اور اس وقت ان کی فوجیوں کی جو کیفیت تھی اس کو شاعر کے اشارہ ملاحظہ فرمائے. جب مدینہ کو سرکار جانے لگے, جب مدینہ کو سرکار جانے لگے, لوگ راہوں میں آنکھیں بچھانے لگے. وہ دمیں ڈوبے کر ہر کوئی کہہ پڑا, وہ دمیں ڈوبے کر ہر کوئی کہہ پڑا مرحبا مرحبا مرحبا. ظاہر بھائی مدینہ منورہ میں آپ کا میزبان کون تھا؟ حمزہ بھائی یوں تو مدینہ کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانے کا خواہش مند تھا, لیکن یہ سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی. شاعر کہتا ہے ایوب رزق کرتے تھے تم پر ملائکہ, ایوب رزق کرتے تم پر ملائکہ, جب اونٹنی رکی تھی تیرے گھر کے سامنے. ظاہر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے کس حصے میں ٹھہرے؟ حمزہ بھائی یوں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ احتراماً آپ کو مکان کے بالائی حصے میں ٹھہرانا چاہتے تھے, لیکن آپ نے نچلے حصے میں ٹھہرنا پسند فرمایا تھا. ظاہر بھائی ایسا کیوں کیا؟ حمزہ بھائی سب ملنے جلنے کے بعد آنے والوں کی وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو. ظاہر بھائی برائے مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول خدا کی وفات کے سلسلے میں کچھ آگاہی فرمائیں. حمزہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کی 12 تاریخ 10 ہجری میں 4 کے وقت 63 سال کی عمر میں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مدفون ہوئے؟ حمزہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے مبارکہ میں کسی خدا کے حکم سے ہر نبی جہاں وفات پاتا ہے وہی مدفون بھی ہوتا ہے. ظاہر بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی امامت کتنے کی تھی؟ حمزہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت بے جماعت نہیں بلکہ انفرادی طور پر ادا کی گئی. شاعر کہتا ہے تنہا تنہا نماز جنازہ ہوئی, تنہا تنہا نماز جنازہ ہوئی, ہو سکا تھا نہ کوئی امام آپ کا. ظاہر بھائی ایسا کیوں؟ حمزہ بھائی اسی لیے کہ اگر کوئی امام بنتا تو اس کا نبی سے افضل ہونا لازم آتا, حالانکہ آپ سے افضل مخلوق میں کوئی نہیں. اچھا ظاہر بھائی اب اجازت دیجیے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ